اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ یہ مرد و خواتین دونوں ایک ہی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور ادا کرنے بھی اسی طریقے کے ساتھ چاہیے۔ اور اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے، بتانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اگر ہو سکے تو روزانہ بلا ناغہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کیا کرو۔ اس کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اگر روزانہ نہیں ادا کر سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو۔ اگر آپ ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو۔ اگر مہینے میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر سال میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور ادا کر لو۔ اگر آپ روزانہ نہیں ادا کر سکتے، ہفتے میں ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ مہینے میں ادا نہیں کر سکتے، یا آپ سال میں ایک مرتبہ ادا نہیں کر سکتے، تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کر لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آئیے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ شریف اور جو بھی سورت آپ کو آتی ہے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پھر یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر مرد نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو وہ صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اگر تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ ہو سکے آپ کہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان، اسے جلسہ کہا جاتا ہے، ایک سجدہ کیا، اس کے درمیان میں دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے، پہلا سجدہ مکمل کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی کلمات بیٹھ کر پڑھنے ہیں،
सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात कहने के बाद फिर आपने सजदे में चले जाना है। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा फिर यही कलिमात सजदे की हालत में पढ़ने हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद एक रकत आपकी मुकम्मल हो गई। जब आपने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है तो आपने खड़े होकर 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। बाकी हर मकाम पर हर रुकन अदा करने के बाद आपने 10-10 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं। और इसका मुकम्मल तरीका यही है, यानी कि और आसान कर दूं, जब आपने क़याम में खड़े होना है, एक रकत मुकम्मल करने के बाद या पहली रकत पहली तकबीर कहकर हाथ बांधने हैं, आपने 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरत फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने रुकू में 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद रुकू से खड़े होकर सजदे में जाने से पहले आपने 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सजदे में जाकर 10 मरतबा पढ़ना है और फिर दोनों सजदों के दरमियान बैठकर आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने दूसरे सजदे में 10 मरतबा इन कलिमात की तिलावत करनी है। तो ये सलातुत तस्बीह की नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका है। मर्द भी इसी तरह अदा करें और मेरी इस्लामी माएँ बहनें बेटियाँ वो भी इसी ही तरह सलातुत तस्बीह की नमाज अदा करें। इसकी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी में एक मरतबा ये नमाज ज़रूर पढ़ लें। तो हमें उम्मीद है कि हमने बड़ी तफसील के साथ आपको आगाह कर दिया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब खुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।